قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور دعا اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار جو ہے توبہ کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار جو ہے اس مہینے میں زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ بہرحال یہ ماہ مبارک جو ہے، ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور اس سلسلے سے بھی مبارک و برکت کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس مہینے میں کہ جو پروردگار نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس دسترخوان سے استفادہ کریں۔ دیکھیں، یہ جو ماہ مبارک آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا دسترخوان جو سفرہ لگا ہوا ہے، بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماہ مبارک آیا اور چلا بھی گیا، انہیں خبر نہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ نوید جو ہے ان تک پہنچا لیکن جو ہے توجہ نہیں دیے۔ بہت سے جو ہے آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ وہ جو ہے نعمت کے دسترخوان پہ تو بیٹھے لیکن بس جو ہے صرف تھوڑا سا چکھ کر اٹھ گئے، جس طریقے سے چٹنی چکھی جاتی ہے، اٹھ گئے۔ اور بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اس دسترخوان سے جو ہے بھرپور استفادہ کیا، لیکن یہ نہ سوچ لے دسترخوان جو ہے یہ مادی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ اگر یہ انسان سوچ رہا ہے تو پھر یہ غلط فہمی ہے۔ مادی نہیں بلکہ جو ہے روحانی دسترخوان ہے، معنوی دسترخوان کی پروردگار نے جو اس مہینے میں کہ جو یہ فرمایا ہے کہ یہ ضیافت ہے اللہ کی طرف سے، اور بندہ جو ہے یہ مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ میزبان ہے تو آپ جو ہے خود اندازہ لگائیں کہ پروردگار جو ہے کس قدر جو ہے وہ رحم اور کرم کرے گا۔ اگر انسان جو ہے کسی شریف انسان کے گھر اگر مہمان ہو جائے اور مثال کے طور پہ اگر شیشے کا برتن ہو اور ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ جائے تو اگر شریف میزبان ہے تو کیا کہتا ہے؟ کرے جانے دیجئے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، یہ تو ٹوٹنے ہی والا تھا۔ کہ جب ایک شریف میزبان جو ہے اگر اس سے برتن ٹوٹ جائے تو پھر وہ درگزر کرتا ہے کہ اس کی فکر نہ کرے، تو پروردگار تو ارحم الراحمین ہے۔ تو پھر اگر جو ہے انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ جو نعمتیں ہیں، نعمتوں کا جو دسترخوان لگا ہوا ہے، تو یہ مادی چیزیں نہیں ہیں۔ مادی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہم جو ہے پورے سال جو ہے ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ اس مہینے میں تھوڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پوری توجہ جو ہے صرف اسی مادی کی طرف ہو اور روحانیت اور جو معنویت ہے، جو معنویت کا دسترخوان ہے، اور ادھر نہ ہو۔ تو اگر روزہ سے ہے تو پھر وہ جو ہے حقیقی روزہ نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ وہ جو ہے بھوکا اور پیاسا رہا ہو۔ تو مادی نعمت نہیں، یہاں جو ہے وہ معنوی روحانی۔ تو سب سے اہم چیز جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزہ، اب ظاہر سی بات ہے روزے کے بھی اقسام ہر ایک کا ایک طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے نماز کے اقسام ہے، ظاہر سی بات جو قسم نماز کی ہے تو ہر ایک کا ایک طریقے سے نہیں ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے نا۔ وہ تو پروردگار کا فضل ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور مادی چیزوں میں گم رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار جو ہے اسے
قبول کر لیتا ہے۔ یہ پروردگار کا فضل ہے کہ انسان دیکھے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذہن جو ہے کس قدر جو ہے گردش کرتا ہے، اور حقیقی نماز اگر انسان سوچ لے تو ایسی نماز تو ہے ہی نہیں کہ مولا علی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا اور مولا کو خبر نہیں ہے، وہاں تک جو ہے نا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہمارے جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا، ہاں لیکن جو ہے پیروی کرے۔ تو جس طریقے سے نماز کے جو ہے اقسام ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا، یا مثلا جو ہے ملا کاشی اصفہانی یہ جو ہے مدرسے صدر میں تھے، یہ مدرسے صدر میں تھے، آیت اللہ مرحوم کے صدر میں تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں کہ کیا دیکھا کہ ایک درویش شخص آیا، اور آنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جلدی جلدی اس نے جو ہے نماز پڑھ لی، الحمد سورہ بہت جلدی جلدی اور سجدہ کر لیا۔ جب جلدی سے نماز پڑھ چکا تو یہ مرحوم قریب آئے رحمۃ اللہ، جب قریب آئے آنے کے بعد سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا نماز کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ آپ نے تو دیکھا ہی، تو کہا کہ بہت جلدی جلدی جو ہے نا تم جو ہے اس عبادت کو انجام دے رہے تھے۔ کہا کہ ہم اس عبادت کو نہیں انجام دے رہے تھے، بس ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ تاکہ ہم پروردگار سے صرف اتنا بتا دے ہماری نماز کہاں ہے، بس اتنا بتا دے پروردگار سے کہ پروردگار ہم جو ہے تیرے باغی نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو وہ جو ہے رونے لگے، وہ رونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے کہا واقعاً یہی نماز ہے، تمہاری نماز جو ہے یہی نماز ہے۔ تو انسان جو بھی ہے نا عبادت انجام دے تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ پروردگار ہے نا شیطان نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، سے تیری بارگاہ میں عبادت انجام دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کے جو اقسام ہے تو اول جو ہے یہ روزہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے معنوی فائدے ہیں تو اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو دیگر فائدے جو ہے جو روحانی فائدہ ہے تو جسمانی بھی فائدہ ہے، اس کا جو ہے جسمانی فائدہ، یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو مثلا فوج وغیرہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، یا مثلا جو ہے کھیل وغیرہ میں چمپئن آنا چاہتے ہیں تو پہلے مشق کرنا پڑتا ہے نا، تبلیغ کرنی پڑتی ہے نا، لیکن شروع میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جو ہے جب مشق کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے آسانیاں ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں جو ہے جو مشق کرتے ہیں کرتے کرتے جو ہے پھر یہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ معنویت کے علاوہ جو ہے یہ روزہ بھی ایک جو ہے مشق ہے، مشق ہے کہ انسان جو ہے تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی انسان صبر کر رہا ہے، یعنی جو حلال چیز ہے اسے بھی منع کیا گیا ہے، یا جو حلال چیز ہے اس کے اوپر مثلا حرام روزے کی حالت میں ہے، پانی پی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے صبر کر رہا ہے، کھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھا نہیں رہا ہے، یا دیگر چیزیں جو ہے مثلا جو ہے جو خواہشات نفسیاتی ہے نا اور جسے پروردگار نے منع کیا ہے تو انسان اس سے رک رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ روزہ جو ہے یہ دیگر فائدے بھی ہیں، جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت جو ہے دریا کے کنارے ہوتے ہیں یا اس طریقے سے جو گھر کے کنارے ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ انہیں جو ہے مستقل پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، آفتابی ہے نا شوا اور تمام چیزیں جو ہے، لیکن یہ درخت جو ایسے ہیں کہ جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، اگر جو ہے چند دن انہیں پانی نہ ملے تو پھر یہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن وہ درخت کہ جو صحرا میں ہو بیابان میں ہو تو اب آپ دیکھیں کہ اب وہ درخت جو ہے جلدی مرجھاتا نہیں ہے، اب جو ہے ہوا بھی چلے تو اس کا بھی مقابلہ کرتا ہے نا، شمع مثلا جو ہے تمام شعاع آفتاب ہو یا مہتاب ہو یا دیگر چیزیں ہو، لیکن جو ہے یہ درخت جو ہے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ درخت کی جسے ہمیشہ جو ہے پانی دیا جا رہا ہو اور چند دن اگر پانی نہ ملے تو پھر وہ درخت مرجھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ انسان کی زندگی میں اگر مشکلات و دشواریاں ہو تو ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے کچھ مصیبتیں ہوں، کھانے پینے کی دشواریاں ہوں تو انسان جو ہے فوراً جو ہے ناراحت ہو جائے، مرجھا جائے۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو فائدے ہیں تو روحانی فائدے بھی ہیں، معنوی فائدے بھی ہیں، اور سب سے اہم نعمت جو ہے وہ روزہ ہے۔ بہت سی بے شمار جو ہے نعمتیں ہیں جو دسترخوان پہ پروردگار نے بچھایا ہے، تو اس میں سے ایک نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، پڑھتے رہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ذکر کر چکے، بس اشارہ کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت پڑھ رہا پورے قرآن کا ثواب ہے، تو کم سے کم جو ہے اسی لیے اس مہینے کو قرآن کے بہار کا مہینہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں ہر موسم کا ایک بہار ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ماہ رمضان جو ہے یہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن مجید سے زیادہ مانوس ہوں اور تلاوت کریں، اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ جو ہے معلوم ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ماہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں اور جب ترجمے کا مسئلہ آتا ہے تو غنودگی آنے لگتی ہے، غنودگی آنے لگتی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن جو ہے اتنے بلندی پہ رکھ دیتے کہ ہاتھی وہاں تک نہ پہنچے۔ تو اس مہینے میں یا بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں قرآن مردوں کے لیے ہے، صرف جو ہے اصالے ثواب کے لیے۔ اب شاید وہ بھی ختم ہی ہو رہا ہے، اب وہ بھی جو ہے زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، برا لگ جائے گا۔ بہرحال اس سے ہم سے اعتراض نہیں ہے، مثلا کوئی اچھے سے اچھے ہے نا ذاکر جو ہے بلانا چاہیے، بہترین سے بہترین ذاکر بلائے، لیکن جو ہے اب جو ہے جو واجبات ہے یا قضا نماز ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اب جو ہے انسان ادھر ہے نا، یا تلاوت قرآن مجید یا دیگر چیزیں ہیں، تو انسان جو ہے اب ادھر جو ہے توجہ نہیں دیتا۔ اب جو ہے توجہ کدھر دیتا ہے؟ سمجھ گئے بات کو، پہنچ گئی آپ تک نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ بہترین چیز ہے، بہتر سے بہتر بہترین ذاکر سب بلائے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو فراموش نہ کریں، ادھر بھی ہمیں توجہ دیں۔ یہ تمام چیزیں ہم قرآن مجید سے جو ہے زیادہ مانوس ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے ترجمہ پڑھے، اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور جہاں ابتدا میں کھڑے تھے اور مہینہ ختم ہونے کے بعد معلوم یہ ہو کہ جہاں ہم کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوں۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے بدبخت ہے کہ اگر اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اپنے دعاؤں کو قبول نہ کروا پائے، تو پھر وہ شخص جو ہے بدبخت ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطان یادان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، روزہ جو ہے تم پہ اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا۔ اور اس آیت کے سلسلے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار نے جو ہے مومن کہہ کے خطاب فرمایا۔ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔
دیکھیں یہ جو ہے انسان جب گناہ کرے گا تو عذاب جو ہے اس کے اوپر آئے گا، اور حق و کلمۃ العذاب قرآن مجید میں بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان گناہ کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے عذاب آئے گا۔ لیکن جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو فرمایا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عذاب آئے گا، لیکن یہ چیز بھی رہے کہ جب انسان جو ہے توبہ کرے گا تو پروردگار کا آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ اور اس کی مثال جو ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، جناب یونس علیہ السلام نے کہا نا اپنے قوم سے عذاب آئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شہر چھوڑ کر چلے گئے تو ایک عالم تھا، ایک عابد ہے نا، تنوخہ طبیل ہے نا، دو تھے، ایک جو ہے عالم اور ایک جو ہے مومن تھا، رسول جناب یونس کا ساتھی تھا۔ لیکن جب جناب یونس علیہ السلام چلے گئے تو جو عالم تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لہٰذا عذاب نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے ترکیب بتایا کہ توبہ اور استغفار کرے۔ اور جو مومن تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں اب تو عذاب آئے گا۔ اچھا دیکھیں ایک دو نظریہ ہو گیا، عالم جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں توبہ کرو اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، مومن جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جیسا کیا ہے پھر ملے گا ویسا ملے گا، دو نظریہ قائم ہو گیا۔ تو اب جو ہے جو عالم تھا اس نے کہا کس طریقے سے توبہ اور استغفار کرے، بس مختصر تفصیل سے ہے سب پورا واقعہ، کس طریقے سے کرے بتا دیا کہ بچوں کو ماں کے گود سے جدا کر دو، ہے نا، جو جانور کے بچے ہیں انہیں جو ہے جدا کر دو، اور یہاں تک کہ بچے جو ہے وہ ماں کی گود سے جدا کر دیا، ہے نا، گڑگڑانے لگے، بلکنے لگے، جو جانور کے بچے تھے وہ سب بھی ہے نا بلکنے لگے، اور یہاں تک کہ سچے دل سے جب توبہ اور استغفار کیا تو پھر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ہے نا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ یعنی اس طریقے سے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ جو عذاب آئے گا تو اس کے معنی یہ بھی ہے کہ عذاب ٹل بھی سکتا ہے کہ اگر انسان جو ہے صدق کے دل سے دعا کرے۔ تو اب جو حدیث بیان کرنے والے ہیں اس سلسلے سے یہ مقدمے کے طور پہ بیان کیا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں جب انسان انجام دے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے بلائیں آئیں گی، اس کے اوپر جو ہے عذاب الہی آئے گا۔ یعنی جو رسول اسلام نے فرمایا تو اس کے معنی یہ نہ انسان سوچ لے کہ اب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے تو اب تو ہونے ہی والا ہے، اب تو وہ جو ہے ہو ہی کر رہے گا۔ چند چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں۔ پہلی چیز جو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب پیسہ جو ہے سرمایہ جو ہے ایک یا دو کے ہاتھ میں ہو، سمجھ گئے، آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے نا، ایک یا دو کے ہاتھ میں جب پیسہ جب سرمایہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو ہے عذاب الہی آنے والا ہے۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے استعمال کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر امانت ہے، ظاہر سی بات ہے چیزیں ہیں، سرمایہ ہے، آپ نے جو ہے بینک میں رکھ دیا، اب اگر جو ہے بینک والے ہے نا رکھ دیا، آپ جو ہے لوٹ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو ہے عذاب الہی جو ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے اگر یہ چیز پائی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رسول اسلام نے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ میں جو اضافہ ہو اسے جو ہے اپنا سرمایہ قرار دے۔ اب زکوٰۃ میں اب جو ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو اضافہ ہے جو حق ہے اسے جو ہے اپنا سرمایہ قرار دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے عام اور خاص جو ہے آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہی ملے گا کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی حقوق، تمام چیزیں جو ہے اس میں آ جائیں گی کہ اگر جو ہے انسان اسے جو ہے اپنا سرمایہ قرار دے یا سوچے کہ نہیں ہم اسے دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، تو اگر یہ چیز پائی جا رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے
ماں کی باتیں نہیں سنیں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے۔ اگر جو ہے یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر یہ سوچ لے کہ کوئی جو ہے بلا مصیبت آنے والی ہے۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے دوستوں پہ جان نچھاور کریں گے اور باپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ اگر جو ہے یہ چیزیں اگر معاشرے میں پائی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ معاشرہ جو ہے عذاب الہی کے قریب ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہاں تک فرمایا ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے کہ اگر جو ہے ماں باپ اگر کافر ہوں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ کفر اور ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے درمیان ہے، یہ تمہارے باپ ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے یہ حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب الہی جو ہے وہ قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا رسول اسلام نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں سے نامناسب آوازیں بلند ہوگی۔ اب سب دیکھا ہوگا آپ نے کلپ وغیرہ میں ہے نا کہ مسجدوں کے اندر عزا خانوں کے اندر ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے ہم سے زیادہ باخبر ہے، سب معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دور ایک زمانہ جو ہے ایسا آئے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک زمانہ دور ایسا آئے گا کہ سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب الہی قریب ہے، کہ لوگ جو ہے رنگین چمکتے ہوئے، دیکھیں اس دور میں ایک حریر کا خاص لباس تھا، ہے نا، لباس حریر کا اس زمانے میں خاص لباس تھا، لیکن فرمایا کہ لوگ جو ہے اس طریقے کا یعنی چمکتا ہوا لباس جو ہے پہنیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی مردوں کے لیے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی جو ہے وہ قریب ہے۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایسی عورتیں گلوکارہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب بھی آپ دیکھتے ہی رہتے مشاعرہ وغیرہ میں، ہے نا، فرمایا تھا کہ ایسی عورتیں جو ہے نا اسٹیج پہ آئیں گی، گلوکار بہترین آواز، تو بہرحال یہ سب جو ہے مشاعرہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں جو ہے پائی جائیں گی تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ عذاب الہی قریب ہے۔ اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ جو پست ہوں گے انہیں جو ہے بلند عہدہ دیا جائے گا، جو پست ہوں گے وہ جو ہے کرسی پہ ہوں گے اور لوگ جو ہے خوف کی وجہ سے ان کا احترام کریں گے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں 15 چیزیں ہیں، رسول اسلام نے فرمایا کہ پھر کسی موقع پہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں جو ہے پیدا ہو جائیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ 3 بلائیں تمہارے اوپر آئیں گی۔ پہلی بلا یہ کہ ایسی آندھی چلے گی کہ چھتیں اڑ جائیں گی، گھر جو ہے وہ گر جائے گا، اور دوسری بلا یہ کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ تم جو ہے نا پریشان ہو جاؤ گے، ہے نا، یعنی گھبرا جاؤ گے، ہل جاؤ گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ فرمایا کہ انسان ہوگا لیکن اس کی روح جو ہے حیوان کی روح ہوگی، ظاہراً انسان ہوگا لیکن روح جو ہے حیوانی ہوگی۔ دیکھیے یہ شرف جو ہے ظاہر سی بات ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے کہ جو مشق کر دیے جاتے تھے گزشتہ امتوں میں کہ انسان ہوتے تھے اور گناہ کرتے تھے، مشق ہو جاتے تھے، حیوان بن جاتے تھے، لیکن جو ہے یہ وجود پیغمبر کی برکت کی وجہ سے اب جو ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو ہے کیا ہے کہ وہ جو ہے جو مشق ہو جائے گا، ظاہراً انسان رہے گا لیکن اس کی روح جو ہے حیوان کی طرح روح ہو جائے گی، اس کا نفس جو ہے حیوان کی طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو عذاب الہی جس وجہ سے جس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس گناہوں سے خود بھی بچائے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرے، اور اس کے لیے بہترین جو ہے یہ ایام ہے، یہی ماہ رمضان المبارک
کہ اس مہینے میں انسان جو ہے تزکیہ نفس کرے. اور ظاہر سی بات ہے گناہ جو ہے انحرافات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. انحرافات جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم میں یا کسی اس میں کہہ دیے انحرافات نہیں ہے. نہیں وہ جو ہے ہر جگہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جناب آدم کے دور میں قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے قتل کیا. جناب یوسف کے بھائیوں نے جو ظاہر سی بات ہے کنویں میں ڈال دیا. جناب موسیٰ کے زمانے میں سامری جو بنا لیے. یہ تمام چیزیں جو ہے انحرافات جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے دیکھے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام پروردگار نے جو فرمایا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن مجید نے حکم دیا ہے اگر انسان جو اس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سعادت مند رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے کما حق ہو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. قال الحسن مصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعلى آثار وديتك عن عدم أمنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن عليه وجعل محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار روایت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو لا اولاد ہیں جناب روا علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پایا کہ خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جو مقروض ہے جناب مسلم کے قرض کے صدقے میں ان کا قرض غیب سے عنایت فرما. پروردگار جو بچے یا بچیاں جو یتیم بے سہارا ہیں پروردگار ان کے تمام مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار جتنے بھی علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما.
پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدسوں کی تحفظ فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل